سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسم گرامی الحمید معنی ہے تعریف کیا گیا۔ انشاءاللہ آج ہم اس اسم کے بارے میں علم حاصل کریں گے۔ یہ اسم قرآن کریم میں 17 مرتبہ وارد ہوا ہے، جیسے سورہ فاطر، سورہ حج میں آیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 267 میں آیا، اور سورہ لقمان آیت نمبر 12 میں آیا، اور کئی مقامات پر یعنی جملہ 17 مقامات پر لفظ حمید آیا ہے۔ الحمید معنی ہے تعریف کیا گیا، جس کی حمد و ثنا ہر زبان پر ہر حال میں جاری و ساری رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حمد سب سے پہلے خود کرنے والا ہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان اللہ لہو الغنی الحمید۔ سورہ حج کی آیت ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور یقیناً اللہ وہی ہے بے نیاز تعریفوں والا۔ اور ایک جگہ سورہ فاطر میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ یعنی کائنات میں تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا فضاؤں میں، زمین میں ہو یا پانی میں، ہر ایک اس کی حمد و ثنا میں مشغول ہے، کیونکہ وہ ان کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، وہ نقصان سے محفوظ رکھتا ہے۔ حمد اسی کے لیے ہے کیونکہ وہ پریشانیوں اور دکھوں سے نجات دلاتا ہے۔ حمد اسی کے لیے ہے کیونکہ وہ راحت و آرام کے سب اسباب مہیا کرتا ہے، اور سوائے جن و انس کے کوئی اس کے احکامات سے روگردانی نہیں کرتا۔ اس کی صفات میں ہے کہ وہ اپنی ذات میں اکمل اور جامع ہے، وہ لا تعداد صفات کا مالک ہے، وہ لا تعداد صفات کا مالک ہے۔ اس کی تمام خلق میں خوبصورتی ہے، کوئی بھی اس کی بنائی ہوئی اشیاء کو دیکھ کر تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ ہر حال میں دینی و دنیاوی رہنمائی فرماتا ہے۔ اس ذات باری تعالیٰ نے دنیا میں ایسی ایسی عجیب و غریب مخلوقات پیدا کی ہیں کہ ان کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور فوری ہماری زبانوں سے اللہ کی حمد و ثنا جاری ہو جاتی ہے۔ تمام کائنات صبح و شام اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں، تمام مخلوقات اس کی محتاج ہیں، اسے کسی سے کوئی غرض نہیں۔ اگر انسان حمد و ثنا کرتا ہے تو اس میں اسی کے لیے دینی و دنیاوی بے شمار فوائد ہیں۔ صرف یہی ایک حکم ایسا ہے جس کو کثرت سے کرنے کا حکم دیا۔ کون سا حکم ایسا ہے جس کو کثرت سے کرنے کا حکم دیا گیا؟ وہ ہے اللہ کی حمد بیان کرنا، کیونکہ اللہ الحمید ہے، تعریفوں والا ہے، تو اس کی تعریف بیان کرنے کا حکم دیا گیا۔ مجموع الفتاوی میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ حمد اسی کے لیے ہے، حمد اسی کے لیے ہے، وہی حمید و مجید ہے، دنیا اور آخرت میں اسی کے لیے حمد ہے۔ اب حمد کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک پہلی قسم وہ جو بندوں پر انعامات و نوازشات پر اس کی حمد کرنا، یہ شکر الہی ہے۔ پہلی قسم کون سی ہے کہ بندوں پر انعامات و نوازشات پر اس کی حمد کرنا، یعنی ہم پر جو اللہ نے نوازشات اور جو انعامات ہم پر انعاماتوں کی بارش جو ہم پر برسائی ہے، کروڑہا انعامات ہم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نوازشات انعامات، تو اس پر اللہ کی حمد یعنی یہ کیا ہے؟ شکر الہی ہے، یہ شکر ہے۔ دوسرا حمد کی دوسری قسم کیا ہے؟ یعنی اپنی صفات کمال کی بنا پر وہ حمد کا مستحق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی صفات کمال کی بنا پر حمد کا مستحق ہے، اور یہ حمد صرف اسی کے لیے خاص ہے جو صاحب صفات کمال و جلال ہے۔ یعنی حمد کی پہلی قسم پر جب آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ ہر نعمت انعام کرنے والے کی حمد کا تقاضا کرتی ہے، ہر نعمت انعام کرنے والے کی حمد کا تقاضا کرتی ہے، اور تمام نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ تو پھر
اللہ ہی کی حمد ہونی چاہیے جب نعمت اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی ہر نعمت دینے والے کی حمد کا تقاضا کر رہی ہے اور تمام نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، تو پھر حمد کس کی ہونی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ اس کے انعامات کریمہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ جب ہم اس کے انعامات کو دیکھتے ہیں تو اس کے ایمانات کریمہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو اکرام و اعزاز دیا، وسیع رحمت میں ڈھانپا، اس پر لطف و احسان کیا، ان کے لاچاروں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے وہ حمید، اور وہ اللہ ہے جو مصیبت زدگان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اس کی رحمت سارے جہاں کے لیے ہے، وہ مانگنے سے پہلے نعمتوں کا آغاز کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی ذات الحمید ہے، واقعتاً وہ تعریفوں والا ہے کہ وہ مانگنے سے پہلے اپنی نعمتوں کا آغاز کر دیتا ہے، صرف اور صرف اپنے فضل و کرم اور احسان سے نعمتوں کی برکھا برساتا ہے اور ان کی بلائیں اور آزمائشات دور کرتا ہے۔ کس کی؟ آپ کی اور ہماری۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلائیاں اور آزمائشات کو دور کرتا ہے۔ یہ اس کا بے حد لطف و کرم ہے۔ بالخصوص وہ اپنے نیک بندوں کو سلامتی کی گھر کی راہوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یعنی جنت کی راہوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ان کی بہترین مدافعات کرتا ہے دشمنوں سے، گناہوں سے، انہیں گناہوں کے دلدل میں گرنے سے بچاتا ہے اور ان کے لیے ایمان مزین کرتا ہے۔ یہ سب میں بڑی نعمت ہے اللہ کی جانب سے ہم پر کہ اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دے۔ آمین یا رب۔ ان ایمان کو اللہ تعالیٰ الحمید ہے جو مومن بندوں کے دلوں میں ایمان کو مزین کرتا ہے اور ان کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتا ہے، ایمان کی محبت، اور کفر، فسق، نافرمانی سے انہیں بچاتا ہے اور انہیں رشد و ہدایت سے ہمکنار کرتا ہے، ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھولتا ہے، انہیں وہ اسباب بتاتا ہے جو انہیں اللہ کی رضا کے قریب کرتے ہیں اور اس کے غضب سے دور کرتے ہیں۔ یہ وہ انعامات ہیں جو شمار سے باہر ہیں، احاطے میں نہیں آتے ایسے انعامات، یعنی ہم ایسے انعامات کا، اللہ کے انعامات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ جو اس کی نعمتوں کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے نا، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی گلشن کی سیر کرے۔ جو اللہ کی نعمتوں کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کی نعمتوں کو جاننا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی گلشن کی سیر کرے، قرآن پاک پڑھے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو انعامات گنوائے ہیں اور قرآن کے شروع سے لے کر آخر تک روشناس کروائے ہیں، انہیں اچھی طرح پہچاننے کی کوشش کرے، تب اسے پتہ چلے گا کہ اسی کے لیے حمد ہے بطور شکر، اسی کے لیے حمد ہے بوجہ فضل، اسی کے لیے حمد ہے بسبب اسلام، اسی کے لیے حمد ہے بسبب اسلام، اسی کے لیے حمد ہے بسبب ایمان، اسی کے لیے حمد ہے بسبب قرآن، اسی کے لیے حمد ہے بسبب اہل مال، اسی کے لیے حمد ہے تندرستی و عافیت کے سبب، اور ہر قدیم و جدید نعمت عام پر، نعمت خاصہ پر اسی کے لیے حمد ہے، بہت زیادہ حمد، مبارک حمد، جیسا کہ ہمارا رب پسند کرتا ہے اور اس چیز سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنی عظمت و کبریائی کے ساتھ حمد کی ہے، طریقہ بتایا ہے اللہ نے، اور اللہ خود اپنی عظمت و کبریائی کے ساتھ اس کی حمد کرتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ جاثیہ آیت نمبر 36 اور 37 میں، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ ہی کے لیے تمام تعریفات جو آسمان اور زمین کا رب ہے اور جہانوں کا رب ہے، اسی کے لیے آسمان اور زمین کی کبریائی ہے، وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اس نے دنیا اور آخرت میں اپنی حمد کی ہے، اس نے خبر دی ہے کہ اس کی حمد عالم بالا میں بھی ہے، عالم سفلا میں بھی ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں متعدد آیات میں بیان کیا ہے، جس سے اس کی حمد کے انواع کا پتہ چلتا ہے۔ انواع مطلب قسمیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں متعدد آیات، یعنی کئی آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ جس سے اس کی حمد کے انواع کا پتہ چلتا ہے، اس کی حمد کی
قسموں کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے متعدد اسباب کا علم ہوتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے متفرق مقامات پر بیان کیا ہے تاکہ لوگوں کو پہچان ہو سکے کہ اس کی حمد کس طرح کرنا ہے اور ان کے لیے یہ حمد و ثنا پسندیدہ ہو جائے اور اس کی وجہ سے یہ حمد کرنے والے اس کے محبوب ہو جائیں. لفظ حمد قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ لفظ حمد قرآن پاک میں 40 سے زائد مقامات پر وارد ہوا ہے. سبحان اللہ. لفظ حمد قرآن میں 40 سے زیادہ مقامات پر وارد ہوا ہے اور بھی بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اپنی کتاب میں لکھا ہے الحمید کے بارے میں. اور اپنی کتاب کا افتتاح بھی حمد کے ساتھ اللہ نے کیا اور قرآن پاک کی بعض صورتوں کا افتتاح بھی حمد سے کیا. اپنی مخلوق کا افتتاح و اختتام بھی حمد سے کیا. اول و آخر اسی کی حمد ہے اور ظاہر و باطن اسی کا شکر ہے کیونکہ وہ حمید و مجید ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.